یہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی ڈے چل رہا ہے ہر روز ہی. 9 مئی، پھر اس کے بعد 28 مئی، اور پھر آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، پھر اس کا اعلامیہ. چیزیں اتنی اہم تھیں کہ آپ کا تجزیہ اس پہ بہت ضروری ہو چکا تھا. اچھا، ایسا ہے کہ ایک بار پھر عرفان صدیقی صاحب کا کالم یاد آیا جب ہم نے یہ اعلامیہ پڑھا، جس میں ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ کائنڈ آف ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. انصاف کا کٹہرا تو پھر عدلیہ کی طرف ہی ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات ہوئی، وہ یہ کہ جو افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی جاری ہے، وہ مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے. پہلے تو ہم ہمیشہ سہولت کاروں کا ذکر سنتے تھے، اب کی بار بیرونی یعنی ایکسٹرنل ہیں کچھ، اور پراکسیز کا بھی ذکر اس میں ہوا. یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ بہت ولولہ انگیز اس لحاظ سے تھا کہ اچھا چلے اس سے پہلے کہ میں ذکر کروں اس ٹویٹ کا جس نے بہت شور مچایا، جس کی وجہ سے آج ہی کے دن یہ ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں وہ بری ہوئے ہیں. پھر اسی ہفتے ایک متنازع ٹویٹ ہوتا ہے، اور پھر جیل سے ہی ایک غیر ملکی میڈیا کمپنی ہے، اس کو عمران خان صاحب انٹرویو بھی دے دیتے ہیں. اس میں وہ جن تحفظات کا اظہار کرتا ہے یا رائے کا، وہ تو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. عمران خان صاحب کا ٹویٹ لے کر اس وقت مسلم لیگ نون، فیصل وافڈہ صاحب کے تجزیے بہت اہم ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس کو خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سے، لیکن آپ بتائیں گے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے. طلال چودھری صاحب کا تبصرہ میں چاہوں گی کہ شامل کرنے کو لے کر. جی، اگر شیخ مجیب الرحمان انہیں اتنے پسند تھے تو جب یہ خود اقتدار میں تھے تو اسے قومی ہیرو بنا دیتے. جب یہ خود اقتدار میں تھے اس وقت تو دوسرے لیڈروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان نہ بنے، اور اب خود شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں. 1971 کو ذہن میں رکھ کر 9 مئی کیا گیا لیکن ناکام ہوئے. اب یہ سوچ رکھنے والے ناکام ہوں گے، پاکستان کامیاب ہوگا. اچھا، بہت سے سوالوں کی طرف جانے سے پہلے اور مزید سوٹ سنوانے سے پہلے میں چاہوں گی میں آپ سے جانوں کہ یہ ٹویٹ کو لے کر بہت رنج و غم پایا جا رہا ہے افواج پاکستان میں بھی اور جو مختلف سیاسی جماعتیں وہ بھی. FIA سائبر کرائم نے بھی اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس معاملے، اس ٹویٹ کو لے کر کیا کارروائی یا کیا سزا مل سکتی ہے اور کس کو؟ اس سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے عائشہ کہ یہ کیوں کیا عمران خان نے؟ یہ کمپیریزن ہے، یہ کیوں کیا؟ یہ تو ہم سب کو تقریباً اندازہ ہے. آپ اس ویڈیو کے آخری کچھ سیکنڈز دیکھیں تو پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے نا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو سے تھنگس. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج ایسٹ پاکستان کرائسس کے ذمہ دار تھی. نمبر 1 کیوں کہ مجیب الرحمان نے جمہوری طور پہ میجورٹی حاصل کی تھی، ان کو میجورٹی ڈینائی کر دی گئی، اور وہ ایک جنرل جو لیڈ کر رہا تھا اس وقت کی افواج کو، اس کی ذمہ داری تھی، اور اس نے یہ غداری کی ایک قسم کی آئین کے ساتھ، کہ آئین جو تھی وہ ڈیموکریٹک ووٹس کو نہیں مانا انہوں نے، اور پھر مجیب کو ایک غدار قرار دے کے فوجی ایکشن کیا وہاں، اور جس کی وجہ سے پھر ایک علیحدگی ہو گئی، سیسیشن ہو گئی. تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی وہی سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو فل میجورٹی ملی ہے، اور ایک جنرل نے ان کو وہ میجورٹی ڈینائی کی ہے، اور وہ غدار ہے. اچھا، اب دس از دا جسٹ جو ان کا جو بیانیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 ایشوز کھڑے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ کہ اس وقت ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس دفعہ بھی ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا، مگر کیا اس کے ساتھ مجیب ہیرو بن جاتا ہے اور یا ایک غدار اور ٹریٹر بن جاتا ہے؟ بیکاز مجیب نے پھر سیسیشن تو کی تھی نا، سیسیشن تو کی تھی انہوں نے. تو کیا پھر آج اسی قسم کے حالات ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک سیسیشن کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ مجیب کو ہیرو بنا رہے ہیں اور ایک جنرل کو زیرو بنا رہے ہیں، تو پھر اپنے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. بٹ دا فیکٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. فیکٹ یہ ہے جو کہ فرق ہے، جس لیے یہ سارا جو تجزیہ ہوا ہے
یا یہ جو کمپیریزن کی ہے خان صاحب نے یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے پہلے تو خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں. اچھا. شیخ پاور میں فوج کے کندھوں پہ نہیں آیا تھا. اچھا. شیخ مجیب کو فوج نے نہیں بنایا تھا. شیخ مجیب فوج کی اپوزیشن میں بنا تھا. اس وقت 1 یونٹ ایوب خان کا تھا. مطلب ہے کہ 2 یونٹس نہیں تھے, 4 یونٹس نہیں تھے. ایک زمانے میں 5 یونٹس ہوتے تھے, سب ایکول ویٹ تھی. 4 یہاں کی پروونسز, ایک بنگال کی پروونسز, ایسٹ پاکستان. ایوب خان نے 1 یونٹ بنا لیا, سینٹرلائز کر دیا. خان صاحب تو پاور میں فوج کے کندھے پہ آئے ہیں. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, اپنے کو باعث نہیں ہے اس میں. تو اس کے اوپر اگر کوئی پوچھنا چاہے تو 100 اس کی ایویڈنس اتنی ہے کہ جنرل پاشا اور ان لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب خان نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے, اور پھر ان کو بنایا, پھر ان کو لائے, پھر رگ کی 2018 کی الیکشن. تو پہلے تو شیخ مجیب کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتی خان صاحب کی. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ کہ شیخ مجیب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہیرو کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جی, اور ہم اس کو ابھی بھی غدار کہتے ہیں. اس کی جو ایویڈنس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ بنگلہ دیش نے, ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ وہ دن اور آج کا دن اچھے نہیں ہیں. وہاں کبھی خالدہ ضیاء آئی, کبھی حسینہ واجد آئی, ایک آدھ ملٹری گورنمنٹ بھی آئی, ضیاء الرحمان کی ملٹری گورنمنٹ بھی آئی, مگر کسی نے پاکستان کے ساتھ کوشش نہیں کی کہ تعلقات بہتر کیے جائیں. کیونکہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستانی جنرل مشرف آئیں, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب آئیں یا نواز شریف صاحب آئیں, جب سے یہ چل رہا ہے, اور آ کے معافی مانگیں. ان کا صرف ایک مطالبہ تھا, آئیں اور پاکستان سب کے سامنے بنگلہ دیش کے اندر 1971 کا جو آرمی ایکشن تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں اس کے دوران, اس سے ہماری عوام سے معافی مانگے, اس کے بعد ہم نارملائز کر لیں گے. مگر یہاں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کے معافی مانگنا. جنرل مشرف بھی گئے تھے مگر معافی مانگنے سے پیچھے ہٹ گئے. بہت سی اچھی باتیں کی مگر معافی نہیں مانگی. وہ دن اور آج کا دن ہے. نواز شریف صاحب نے بھی وہاں جا کے معافی نہیں مانگی, عمران خان صاحب نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی. حالانکہ ان کے دل کے اندر یہی بات تھی کہ ہماری غلطی تھی, ہم نے جو آرمی ایکشن کیا وہ غلط تھا, اس کے برے نتائج نکلے, اس سے سیسیشن رکی نہیں, ایک نفرت پیدا ہو گئی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. مگر کسی سیاسی لیڈر نے کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے وہاں معافی مانگتے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ پاک افواج اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. معافی مانگنے کا یہ مطلب تھا کہ ہماری افواج سے وہاں کچھ کرائمز کمٹ ہوئی, جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے, جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے, اور جس کا ذکر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی ہے, جس کی وجہ سے آج کل سب لوگ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا, تو یہ ہے سچویشن. تو اب آج خان صاحب جو ہیں کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں, اور یہ آرمی چیف جنرل یحییٰ نہیں ہے. جنرل یحییٰ کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہی از اے یوسرپر. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں ان کو یوسرپر کہا گیا تھا. یوسرپر مینس کہ غیر آئینی طور پہ اس نے پاور چھینی. تو ہی واز ناٹ لیجیٹمیٹ رولر آف پاکستان. افسوس اس بات کا ہے کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو جج حضرات ہمارے, یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں, جج حضرات ہمارے اس وقت اس کو یوسرپر نہیں کہتے. اچھا, اس وقت اس کو نہیں کہتے, اپروول دے دیتے ہیں اس وقت, جب اس کو کنڈیشنل اپروول دے دیتے ہیں, کچھ پی سی اوز سائن کر دیتے ہیں, کچھ آ جاتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک, جب وہ چلا جاتا ہے ایک عوامی پریشر کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, یا اور کوئی انٹرنل ریزن کی وجہ سے, ناٹ بیکاز آف دا جوڈیشری, اس کے بعد پھر ججمنٹ دیتے ہیں کہ وہ یوسرپر تھا, غیر آئینی تھا, غاصب تھا. یہ نصرت بھٹو کیس ہے ایک بہت فیمس, جن لوگوں کو بات میری سمجھ نہیں آ رہی گوگل کر کے پڑھ لیں کہ کیا ہوا اس میں. اب بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے ابھی کہ
یہاں کوئی مارشل لاء نہیں لگا ہوا اس وقت. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے جو آئینی طور پہ لیجیٹمیٹ طریقے کے ساتھ اپوائنٹ ہوئی ہے, آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو, ٹھیک, ان کی اپوائنٹمنٹ کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے. Right. وہ سینئر موسٹ تھے, ان کو اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے. اچھا. ٹھیک, اب بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو ان کو ایک یوسرپر کے طور پہ, عاصم منیر صاحب کو یوسرپر کے طور پہ دیکھنا از رانگ. اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو اپنے آپ کو ایک مجیب کی شکل میں, ایک پاپولر ہیرو کی شکل میں پیش کرنا از رانگ. ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ناراضگی بھی ہے بہت سی کہ آپ نے یہ پھر اس دفعہ صرف ایک شخص کی بات نہیں کی, آپ نے پھر ایک ساری انسٹیٹیوشن کی توہین کر دی ہے اور اپنے آپ کو کچھ اور بنا لیا جو آپ ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں دس از وائی اتنا ری ایکشن آیا ہے. اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے آج, اس میں بھی جو غصہ کا اظہار کیا گیا ہے, اور اس سے یہی نظر آتا ہے اب کہ پہلے اگر ایسی سچویشن تھی کہ اس وقت کے جو آرمی کے چیف ہیں وہ ایک مائنورٹی میں تھے, بیکاز زیادہ تر لوگ جنرل باجوہ جو پروموٹ کر گئے تھے وہ ان کی کنسٹیٹیونسی کے نہیں تھے, وہ جنرل باجوہ کی کیمپ کے سوچ کے لوگ تھے جو کہ شاید تھوڑے سے پرو پی ٹی آئی تھے یا اینٹی نون لیگ تھے. دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا بہت, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آبجیکٹیولی وہ کچھ مسئلہ وہی بنتا ہے, پرو پی ٹی آئی. تو اب بات یہ ہے کہ اس صورت میں عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنا اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساری فوج کو ٹارگٹ کرنا از ناٹ رائٹ. اسی لیے میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر اس قسم کی سوچ تھی پاکستان کی افواج کی انسٹیٹیوشن کے اندر جو کہ ہمدردی رکھتی تھی عمران خان کے لیے کیونکہ ان کی فیملیز نے خان صاحب کے لیے ووٹ کیا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشنل سوچ جو ہے خان صاحب کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے. اچھا. وہ نون لیگ کے حق میں نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک, مگر وہ خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں اس سے اب خوفزدہ ہو رہی ہے کہ اس قسم کا بندہ اگر واپس پاور میں آیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا انسٹیٹیوشن کا, اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا ان اٹس فارن پالیسی.